وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله العظيم وقال الملک، اور چند سالوں کے بعد مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، انی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 سوکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا، یا ایھا الملأ، اے درباریو، افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتلاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے یعنی درباریوں نے کہا کہ یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں ہیں۔ وقال الذی نجا منہما، اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ، اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں، بس مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، آپ ہمیں بتلا دیجئے اس خواب کا مطلب کہ جس میں 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ و7 سنبلات خضر وأخر یابسات، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے 7 خوشے ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا
لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، شاید میں لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، اس دوران جو فصل کاٹو تو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا۔ الا قلیلا مما تأکلون، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے اتنا نکال لینا۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے۔ یأکلن ما قدمتم لہن، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان 7 سالوں کے واسطے جمع کر رکھا تھا اس کو وہ کھا جائیں گے۔ الا قلیلا مما تحسنون، البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو کہ صرف وہ بچ جائے گا۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں یغاث الناس وفیہ یعصرون، جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ خوب نچوڑیں گے۔ یہاں سے دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے احوال شروع ہو رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور اس کو اس سلسلے میں جستجو تھی کہ کوئی اس کے خواب کی تعبیر بتلائے، تو درباریوں نے تو اس کو یہ کہہ کر کے ٹال دیا تھا کہ 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ کچھ پریشان قسم کے خیالات محسوس ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، دوسری اگر اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہو بھی تو ہم درباری امور کو جاننے والے لوگ ہیں، خواب کی تعبیر کو جاننے والے لوگ ہم نہیں ہیں، اس علم سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ 2 قیدیوں میں سے ایک کو تو سولی ہو گئی تھی، سزا ہو گئی تھی، سزائے موت، اور دوسرے قیدی کو رہائی مل گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کے نتیجے میں تعبیر بھی یہی دی تھی کہ دونوں میں سے ایک واپس جائے گا اور بادشاہ کی خدمت کرے گا۔ اس قیدی کو یاد آیا کہ خواب کی تعبیر بتلانے میں تو یوسف علیہ السلام بڑے ماہر ہیں، چنانچہ فوری وہ ملازم بادشاہ کے پاس گیا اور جا کر کے بادشاہ سے درخواست کی کہ میں آپ کی خواب کی تعبیر تو بتلاؤں گا، بس مجھے اتنی اجازت دی جائے کہ میں قید خانے جاؤں، جیل میں جاؤں، وہاں پر مجھے بھیجنے کا انتظام کر دیا جائے، میں خواب کی تعبیر وہاں سے لے آؤں۔ بہرحال جو انتظام کیا گیا ہوگا، قرآن نے اس کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ وہ بات تو خود بخود سمجھ میں آنے ہی والی ہے، اس لیے آگے کا مرحلہ قرآن نے بیان کیا۔ وہ یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد جو خطاب کیا تھا اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ یہ کہ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے ہمیشہ سچ بتلانے والے، افتینا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف۔ اس کے بعد خواب بیان کیا۔ وہ خواب دراصل یہ تھا، بادشاہ نے جو بیان کیا تھا وہ خواب یہ تھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 غلے کے خوشے ہیں جو سوکھے ہوئے خوشوں کو لپٹ کر کے اس کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ سوکھے ہوئے خوشے یہ تر و تازہ خوشوں کو لپٹ کر کے ان تر و تازہ خوشوں کو بھی وہ سکھا رہے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں بادشاہ نے خواب میں دیکھا، ایک طرف موٹی گائیں دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں،
اور تر و تازہ خوشے یہ جو ہے سوکھے خوشوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تر و تازہ خوشے بھی سوکھ رہے ہیں۔ یہ خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے بیان کر دیا۔ اب یہاں پر ہمیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو خطاب یوسف علیہ السلام سے کیا گیا ہے، قرآن نے خاص طور سے اس خطاب کو بیان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ایک ایسے ملک میں گرفتار کیے گئے جس ملک میں ظلم و ستم کا عالم یہ تھا کہ ایک بے قصور اور بے گناہ شخص کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا، اور یہاں پر بادشاہ کی ضرورت پیش آئی۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا اس شخص کو کہ جب بادشاہ کے پاس تم جاؤ گے تو وہاں پر میرا تذکرہ کر دینا، لیکن وہاں تو یہ شخص بھول گیا۔ اللہ نے تعبیر فرمایا کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ اپنے بادشاہ کے پاس، آقا کے پاس پہنچنے کے وقت میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ تو جو یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی، آپ کی نصیحت تھی کہ جب وہاں پہنچو تو اہتمام سے میرا تذکرہ کر دینا، اس وقت تو اس شخص کو وہ یاد آیا نہیں، لیکن جب ضرورت پیش آئی تو یاد آ گیا۔ اگر یوسف علیہ السلام یہ کہتے تو بالکل حق بجانب تھا کہ جب ہماری ضرورت تھی تو اس وقت تو تم ہمیں بھلا دیے، اور جب اپنی غرض پڑی تو بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے آ گئے۔ اس بات کو یوسف علیہ السلام اس شخص کو یاد دلا دیتے، اور اگر وہ یاد دلا دیتے تو حق بجانب بھی تھے، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام اخلاق کے ایک بہت بلند مرتبے پر فائز تھے، اور اس صورت کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصود ہے وہ مقصود اسی طرح کے اسباق امت محمدیہ تک پہنچانا ہے۔ یہ شخص جب ملاقات کے لیے آیا اور خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تو بالکل بھی کسی زاویے سے یوسف علیہ السلام نے اشارہ نہیں کیا کہ ہم تم کو ہمارا جو کام لگائے تھے وہ کام تم نے پورا کیا یا نہیں کیا، کسی زاویے سے اشارہ ہونے نہیں دیا، اور جس مقصد کے لیے وہ شخص آیا تھا وہ مقصد پورا کر دیا، اور مقصد بھی ایسے پورا کیا کہ خواب کی تعبیر بھی بتلا دی، اور ملک کو اکنامیکل کرائسس سے نکالنے کے لیے اس زمانے کے اندر کیا تدبیر ہو سکتی ہے وہ مشورہ بھی دے دیا۔ اس حد تک ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ خاموش بیٹھ جاتے اور تعبیر ہی نہ بتلاتے۔ کیا ضروری تھا یوسف علیہ السلام کو تعبیر بتلانا کہ تم ہمیں جو ہے بلا وجہ کے گرفتار کیے ہوئے اور ہم سے فائدہ اٹھانا چاہتے؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام صرف تعبیر بتلا دیتے، کوئی مشورہ نہ دیتے، یہ بھی ممکن تھا۔ کوئی ضروری تو تھا نہیں مشورہ دینا کہ یہ حالات آنے والے ہیں اور ان حالات کو کیسے نمٹا جائے، مشورہ دینا کیا ضروری؟ لیکن یوسف علیہ السلام نے نہ اس شخص کو یاد دلایا کہ میں نے جو کام لگایا تھا وہ تم نے پورا نہیں کیا، یہ یاد بھی نہیں دلایا، اور تعبیر بھی بتلا دی، اور تعبیر کے ساتھ جو مشورہ ملک کو نکالنے کے لیے اس پریشانی سے جو مشورہ ہو سکتا تھا وہ مشورہ بھی دے دیا۔ دراصل یہ ایک اخلاق کا ایک مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر پہنچ کر کے انسان دوسروں کی جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو اس حد تک معاف کر دیتا ہے کہ اس کا احساس بھی سامنے والے کو نہ ہو کہ وہ ہمارا سامنا کر کے شرمندہ ہو جائے۔ یہ ایک اسٹیج ہوتا ہے۔ اس سے اعلیٰ ایک اور اسٹیج ہے اخلاق کا،
وہ اسٹیج یہ ہے کہ سامنے والے کی غلطی خود ہم اپنے سر لے لیں گے اور اپنے سر لے کر کے اس کو غلطی سے رہا کرا دیں گے. یہ بھی اخلاق کا ایک اعلیٰ اسٹیج ہے. اس سے یہاں پر اگر یوسف علیہ السلام یاد دلا دیتے تو وہ شخص جو خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا اس کو شرمندگی ہو جاتی. اور ممکن ہے یہ بھی یوسف علیہ السلام نے سوچا ہو کہ اس کو اس وقت شرمندہ کرنے کا فائدہ تو کچھ ہے نہیں، یعنی اگر میں یاد بھی دلاؤں گا تو شرمندہ تو ہو جائے گا، اور اس کو شرمندہ کرنے کے بعد کوئی اور ہمارا کام بننے والا ہو وہ ہو، ایسا تو کچھ فائدہ ہے نہیں. اور جہاں تک معاملہ ہے اس کے ذکر نہیں کرنے کا، اس کے پیچھے اللہ کی کوئی تدبیر ہے، کوئی مصلحت ہے، اور جو اللہ کی مصلحت تھی وہ کام ہو گیا، لہٰذا جو کام ہو گیا ہے اس کے پیچھے پڑ کر کے ہم اپنے وقت کو ضائع کرنا کوئی عقل مندی نہیں. اور یہ بات ہے کہ جو چیز ہو چکی ہے اس کو بار بار یاد دلانے سے مسائل اور پریشانی یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے شرمندہ ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں فائدہ کچھ نہیں، مسائل اور زیادہ کریٹ ہوتے ہیں، اس سے مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں، جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. چنانچہ بات شروع میں آئی تھی کہ اسلام کے جو 5 شعبے ہیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے اس ترتیب کے حساب سے یہ اسلام کے 5 شعبوں سے متعلق ہدایات اس کے اندر موجود ہیں. چنانچہ معاشرتی اعتبار سے، آپسی رہن سہن کے اعتبار سے یہاں پر ایک بہت بڑا اصول ہم سب کو ملتا ہے کہ جو ہمارے آپسی معاملات ہوں، خواہ وہ دوستانے کے ہوں، خواہ وہ رشتہ داری کے ہوں، خواہ وہ کوئی اور دوسرے روابط ہوں، کاروباری روابط ہوں، لیکن ان تمام روابط کے اندر اس بات کا لحاظ کہ ہمارے سامنے والے سے جو غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کو دوبارہ ایسے وقت میں جب کہ اس غلطی کو یاد دلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد دلا کر کے سامنے والے کو شرمندہ کرنا، یہ اخلاق کے خلاف، اخلاق کے خلاف. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس کو وہ غلطی یاد نہ دلائیں اور ہم اس کے بعد کا جو ہمارا معاملہ ہے وہ بالکل ایسے صاف ستھرا کریں کہ جیسے یوں محسوس ہو رہا ہو کہ اس سے کوئی غلطی ہی نہ ہوئی ہو، تو اگر تھوڑی بھی غیرت والا وہ شخص رہے گا جس سے ہمارا معاملہ چل رہا ہے، اس کے پاس تھوڑی بھی غیرت رہے گی تو اسے تو یہ بات یاد آ جائے گی کہ میں اتنی بڑی غلطی کیا ہوا ہوں ان کے ساتھ، اور پھر یہ اس غلطی کے باوجود مجھ سے اتنا بہترین معاملہ، اتنی بہترین بات چیت، اتنا بہترین لین دین کر رہے ہیں، تو اب ہمارے اخلاق سے وہ متاثر ہو کر کے پھر ہماری بات کو ماننا، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اسلام کے حقائق کو تسلیم کرنا، اور اگر مسلمان ہیں بد اخلاق ہے تو اخلاق کے معاملات کے اوپر آنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو الغرض یوسف علیہ السلام کو اس شخص نے تو اس طرح سے تعبیر کیا، یوسف ایھا الصدیق. یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں جس سے کسی کام کا واسطہ پڑے اس کا ادب و احترام اور اس کی عزت افزائی یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. بعض مرتبہ بعض لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت کے اندر کچھ استغنا اور بے نیازی ہوتی ہے ایک طرف، اور کچھ طبیعت کی بے نیازی کے ساتھ ساتھ بے نیازی کا ایک بھوت اور ہوا سوار ہوتا ہے. طبیعت کی بے نیازی تھوڑی بہت ہوتی ہے، بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے اپنے آپ کو ایسا الگ تھلگ رکھنا کہ ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس کو بے نیازی کہتے ہیں. تو یہ جو بے نیازی ہے اس کا بعض لوگوں کے اوپر ایک قسم کا بھوت بھی سوار ہوتا ہے. تو اب ان لوگوں کا عالم کیا ہوتا ہے
کہ اسکول میں ٹیچر ہے جو ہم کو پڑھا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا کیا ہمارے اوپر احسان ہے، ہم ان کو فیس دے رہے ہیں، وہ ہمیں پڑھا رہے ہیں، ہم فیس پے کر رہے ہیں اور یہ ہم کو پڑھا رہے ہیں، تو ان کا کیا کمال ہے؟ ان کو بھی ضرورت ہے ہماری، ہم کو بھی ضرورت ہے ان کی۔ اگر کوئی انجینئر نے آپ کا کام کر دیا، کوئی ایڈوکیٹ نے آپ کا کام کر دیا، تو بجائے اس کے کہ اس کے کام کرنے کی وجہ سے اس کا ہم احسان مانیں، ہم نے اپنے دل کے اندر یہ سوچ رکھا ہے اور ضرورت کے وقت میں اس کا اظہار بھی کر دیا کہ بھئی تم کو پیسے کی ضرورت ہے، میرے کو کام کی ضرورت ہے، تم پیسے لیے اور میرا کام کرے، تو تمہارا کیا احسان؟ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے یہ بات۔ ہمیں اگر کسی سے تھوڑا بھی کام ایسا پڑتا ہے جس کے نتیجے میں ہمارا کوئی کام نکل رہا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اس کو عزت دینا ہے، ریسپیکٹ دینا ہے، کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور ایسا نہ کرنا یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ بعض مرتبہ ایسا دیکھا جاتا ہے، اور کہیں پر آپ کے ساتھ ایسے واسطے بھی پڑتے ہوں گے کہ بعض لوگ ڈاکٹرز کے ساتھ بھیڑ جاتے ہیں ہاسپٹل میں، اور ان کا کہنا بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم سب پے کر دیے، سب وہ کر دیے، ایسا کر دیے، ایسا کر دیے، اور تو آپ کا کیا کمال ہے؟ یہی بات پیش نظر اندرونی طور پر یہی چیز چلتے رہتی ہے، اسی وجہ سے سارا قصہ اور تماشا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کہ اس شخص کو یوسف علیہ السلام سے ایک بات معلوم کرنا تھا اور خواب کی تعبیر معلوم کرنا تھا، تو اس نے جو عزت یوسف علیہ السلام کو دی ہے اس کو قرآن نے اہتمام سے بیان فرمایا، یوسف ایھا الصدیق، قرآن نے اہتمام سے بیان، اور یہ آداب میں سے، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، آداب میں سے دعا کرنے کا طریقہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے کہ اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو۔ حالانکہ اللہ کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم تعریف کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك شیئا، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اگر پہلے کے سارے لوگ، بعد میں آنے والے سارے کے سارے لوگ، تمام انسان اور تمام جنات مل کر کے ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب کے سب اپنی اپنی بولیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں گے تو اللہ کی مملکت میں، اللہ کی عزت میں رتی برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر سارے کے سارے اولین و آخرین، انسان اور جنات اور سب کے سب ایسے ہو جائیں جیسے دنیا کا سب سے فاسق و فاجر ترین شخص ہے، اس شخص کے دل کی طرح سب کا دل ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری عزت میں اور میری مملکت میں اتنی کمی بھی ہونے والی نہیں ہے کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالنے کی وجہ سے، اس کے سوئی کے ناکے پر لگے ہوئے پانی کے قطرے کی وجہ سے سمندر میں جتنی کمی ہوتی ہے اتنی کمی بھی ہونے والی نہیں، تو وہ تو یہ شان والا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھلائی ہے کہ جب تمہیں اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ادب ہے کہ آپ کو جس کی ضرورت پیش آ رہی ہے آپ اس کو عزت دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ طریقہ ہے، اور اس طریقے پر چلنا یہ ادب کہلاتا ہے۔ اس لیے آداب کی رعایت کرنا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین سراسر آداب کا نام ہے، دین سراسر حقوق کا نام ہے،
دین سراسر اخلاق کا نام ہے، یہ ایک ادب دین سکھلاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا یوسف ایھا الصدیق افتینا فی 7 بقرات۔ اب یہاں آگے خواب بیان کیا۔ وہ خواب یہ تھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہے، 7 ہری بھری بالیاں 7 خشک بالیوں کو لپٹی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، اگر آپ خواب کی تعبیر بتلا دیں گے تو شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں گا اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی۔ وہ تعبیر کیا تھی؟ قال تزرعون 7 سنین دأبا۔ اچھا، ایک بات اور یہاں تعبیر سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر اس شخص نے جو یوسف ایھا الصدیق کہا ہے، اس میں ایک اور نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ تعبیر بتلانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ صدیق جو ہوتا ہے وہ تعبیر بتلا سکتا ہے۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ سچ بولنے والا۔ ہاں یہ تو ہے ہی ہے کہ اس کی پوری زندگی سچ میں گھری ہوئی ہو، جھوٹ اس کی زندگی کے اندر دور دور تک نہ ہو، لیکن یہ ایک بہت ڈیپتھ رکھنے والا لفظ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ڈیپتھ ہے، صدق کے لفظ میں بہت زیادہ گہرائی ہے۔ ایک ہے ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو واقعے کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہوا اور ہم اپنی زبان سے بول رہے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سچائی جو ہوتی ہے نا، وہ سچائی کا ایک اور مطلب ہے۔ وہ مطلب کیا ہے کہ زبان سے ہم وہ بات ہی کہیں جو ہمارے دل میں ہے، دل میں ایک زبان پہ ایک، یہ سچائی کے خلاف ہے، یہ صداقت کے خلاف ہے۔ ایسے ہی ایمان ہے، اسلام ہے، اسلامی اخلاق ہے، یہ سب اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا جو پن پوائنٹ ہے وہ سچائی ہے، صدق ہے۔ یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، یہ صدق کے اوپر محمول ہے۔ اور آپ اگر برائی دیکھیں گے، گناہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گناہ کی جو اصل بنیاد ہے وہ سچائی سے ہٹی ہوئی ہے، وہ کوئی بھی گناہ ہو، وہ جھوٹ ہو، وہ غیبت ہو، وہ چغلی ہو، وہ بہتان ہو، وہ رشتہ داریوں کا توڑنا ہو، یہ ساری چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ سچائی سے ہٹا ہوا نظام ہوتا ہے۔ تو سچائی ایک بہت بڑا لفظ ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہے۔ یوسف علیہ السلام دراصل اس کی سچی تصویر تھے، اور خواب کی تعبیر بتلانا بھی ایسے شخص کے لیے ممکن ہے جو اپنی ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے وہ سچائی کا حامل ہو، سچائی کا قائل نہیں بلکہ سچائی کا حامل ہو، اس کی پوری زندگی سچائی پر گزری ہوئی ہو، یعنی زندگی میں سچائی ہو، زبان پر بھی ہو، زندگی میں بھی ہو۔ بہرحال آگے اب تعبیر بتلانا شروع کیا، فرمایا تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال تم لوگ ایک ساتھ بہت زیادہ غلہ اگاؤ گے۔ تزرعون 7 سنین دأبا، 7 موٹی گائے، اس سے مراد یہ ہے کہ 7 سال غلہ اگاؤ گے۔ 7 ہرے بھرے خوشے، اس سے مراد یہ ہے کہ 7 سال تک بہت زیادہ غلہ اگاؤ گے، تمہارے پاس غلہ بہت نکلے گا۔ اب اس کے بعد ابھی تعبیر پوری نہیں ہوئی، مشورہ دینا شروع کیا۔ دیکھو فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، یہی مشورہ دے دیا کہ دیکھو جب یہ 7 سال جو ہے تم خوب غلہ اگاؤ گے تو جو کچھ تم غلہ کاٹو گے تو اس کو اس کے خوشوں میں بچا کر کے رکھنا، ہاں جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنی ہی دھان الگ کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنی دھان الگ کرو، بقیہ سب اپنے بالیوں میں خوشوں کے اندر ہی رکھو۔ یہ بات کیا ہے؟ دراصل ایک ماہر کسان کے تجربے کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام جس کی زندگی ایک محل کے اندر گزری ہو اور بچپن بھائیوں کے نزاعات اور جھگڑوں کے درمیان گزر گیا ہو،
جوانی پوری محل کے اندر گزری ہو، ان کو اس کا کیا پتہ ہے کہ اگر غلے کو بچانا ہے، بچا کر کے رکھنا ہے تو اسے کیسے رکھا جائے، انہیں کیا پتہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب عام لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتلائی ہے اور یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اس کی وجہ سے بہت بڑا ہو رہا ہے، تو حاسدین تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو جو یوسف علیہ السلام کے حاسدین تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا بیکار قسم کی باتیں ہیں، کچھ ہوگا نہیں، لہٰذا ہم تو اس کی مخالفت کریں گے۔ اور انہوں نے جو غلہ جمع کیا تھا، اسٹور کیا تھا، وہ ایسے ہی دھان الگ کر کے اور بالیوں سے الگ کر کے اس کو اسٹور کیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں اس میں کیڑ آ گیا پورا، اور جو دھان کے ساتھ غلہ جمع کیا گیا تھا اس کے اندر کوئی کیڑ نہیں آیا۔ تو دراصل یہ تو ایک ماہر کسان کی بات ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہاں پر یہ مشورہ بھی دے دیا، چونکہ اللہ کی جانب سے بھی جو انبیاء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، ان کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے۔ علم لدنی کس کو کہتے ہیں؟ علم لدنی، لدن کہتے ہیں پاس کو۔ من عمل فیما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، حدیث ہے۔ جو شخص جس کی زندگی ایسی ہو کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو، تو اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا علم عطا کرتے ہیں، ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، جو اس نے کبھی سیکھا بھی نہیں ہے، وہ علم اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں حدیث پاک میں۔ اسی کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اور یہی مطلب ہے جو ہم عام طور پر دیکھا کرتے ہیں، بعض بزرگان دین جو بات کر رہے ہیں وہ اتنی آگے کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں خیال ہوتا ہے کہ یہ سب علوم یہ کہاں سیکھ کر کے آئے ہیں، اور پوچھا بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں سب پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، اور میں نے یہ ساری چیزیں سیکھی تو نہیں ہیں، میں نے یہ چیز کہیں پڑھی تو نہیں ہے، مگر ہے ایسا ہی۔ تو یہ علم لدنی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے براہ راست حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی علم لدنی کی بنیاد پر، یا یوں کہیں کہ خیر یوسف علیہ السلام کو ابھی نبوت تو ملی نہیں تھی، اسی علم لدنی کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا، اور اس مشورے کے ذریعے سے بہت زیادہ فائدہ ہوا کیا تھا؟ جب یہ مشورہ دیا تو بادشاہ نے خود یوسف علیہ السلام کو بلا لیا، اور بلا کر کے آگے تفصیل آ رہی ہے، انہیں وزیر خزانہ بنا دیا۔ اب تعبیر کا بقیہ حصہ آگے آ رہا ہے، بیچ میں مشورہ دے دیے، بقیہ تعبیر کا حصہ۔ ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، اس کے بعد 7 سال ایسے آنے والے ہیں جو بڑے سخت ہیں، یأکلن ما قدمتم لہن، اس سے پہلے جتنا غلہ تم نے جمع کیا ہے، یہ اس کے بعد آنے والے 7 سال یہ پچھلے 7 سالوں کے غلے کو کھا جائیں گے۔ جب ایسے سخت آنے والے ہیں تو وہ بچا کے رکھنا بہت ضروری۔ الا قلیلا مما تحصنون، بس تھوڑا بہت بچے گا جو تم بچا سکتے ہو، محفوظ کر سکو، اتنا بچے گا، ورنہ یہ 7 سال میں پورا ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، اب یہ 14 سال کے بعد 15واں سال ایسا رہے گا کہ اس میں 1 سال 15واں سال ایسا آئے گا، یغاث الناس، لوگوں کو بہت زیادہ بارش لوگوں پر برسے گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ بہت زیادہ شیرہ نچوڑیں گے، یعنی شراب وغیرہ کی کاشت ہوگی، اس کا شراب بنانے کا نظام رہے گا، بہت کچھ ہوگا اس میں۔ 15ویں سال پھر بارش خوب ہوگی۔ یہاں پر ایک انگریز مورخ نے ایک اعتراض کیا۔ وہ اعتراض یہ کیا، قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہوئے، مستشرقین کا کام یہی ہوتا ہے کہ قرآن میں اور احادیث میں اس طرح کی چیزیں نکال کر کے اعتراض کریں، اور واقعی وہ بعض اعتراضات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے علوم کھلتے بھی ہیں، سوالات سے علوم کھلتے ہیں۔ چنانچہ مفسرین نے پھر اس کا جواب بھی دیا۔ وہ اعتراض یہ کیا کہ مصر ایسا علاقہ ہے جس میں
جو سینچائی کا جو زراعت کا معاملہ ہے وہ بارشوں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے، وہ سینچائی پر ڈیپینڈ ہے، یعنی وہاں پر بڑے بڑے نہریں ہیں، ندیاں ہیں، اور زمین میں پانی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے، اور اس کے نتیجے میں پورے مصر کے اندر جو زراعت ہوتی ہے وہ اسی کے ذریعے سے ہوتی ہے، بارش کے اوپر وہاں کی زراعت کا کوئی دار و مدار نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ بارش کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے زراعت کے لیے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ قرآن پاک نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے، ایک ایک لفظ قرآن پاک کا اتنا نپاتلا کہ کسی بھی زاویے سے قرآن پاک کا ایک لفظ ایک جگہ سے ہٹا کر کے کوئی دوسری جگہ نہیں رکھ سکتے۔ مفسرین نے جواب دیا کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا یغاث الناس، یہ جو بارش ہوگی 15ویں سال یہ زراعت کے واسطے ہوگی، یہاں پر کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا زراعت کے لیے یہ بارش ہوگی، یہاں پر نہیں ہے، بلکہ یغاث الناس کہا گیا، لوگوں کے لیے بارش ہوگی۔ چونکہ پچھلے 7 سال بہت سخت گزرے ہیں تو لوگوں کو بارش کا انتظار رہے گا، اس بارش کی بنیاد پر زراعت ہے، یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی ضرورت رہے گی اس وقت بارش، تو لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائیں گے۔ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ، اور اس میں بہت زیادہ شراب کی بھی پیداوار ہوگی۔ اب یہاں پر ایک بات ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ جو حالات یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے تھے وہ انتہائی سخت ترین حالات ہونے کے باوجود، اور یوسف علیہ السلام اس ملک کے ایک مظلوم شخصیت ہونے کے باوجود، ذرہ برابر بھی کسی زاویے سے بھی اپنے ملک کے مفاد میں تھوڑی بھی خیانت یوسف علیہ السلام نے نہیں کی، ملک کے مفاد میں تھوڑی بھی خیانت نہیں کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم خواہ کسی بھی ملک کے باشندے ہوں اور ملک و مملکت کی طرف سے باشندے ہونے کی حیثیت سے ہم پر کیسے ہی مظالم کیوں نہ ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن ملک کا مفاد یہ مفاد عامہ ہے، ملک کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں، ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ہم پر ظلم نہیں چاہتے۔ اس لیے جہاں ملک کے مفاد کی بات آ جاتی ہے وہاں پر ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے کہ خواہ حالات کیسے بھی ہوں، ملک کے مفاد میں ہم ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کریں گے، بلکہ یوسف علیہ السلام کے طرز اور طریقے پر چلتے ہوئے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ خیانت تو خیانت، بلکہ ایکسٹرا ہم اپنی طرف سے ملک کی جو خدمت ہو سکتی ہے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، جیسے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلانے کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے ایکسٹرا خدمت کے طور پر ایک مشورہ بھی دے دیا۔ اور ایسا نہیں تھا، کوئی ایسی آسان بات نہیں تھی، یہ اتنا بڑا مشورہ تھا، اتنا اہم ترین مشورہ تھا، اس کی اہمیت آگے سمجھ میں آئے گی۔ اتنا اہم ترین مشورہ تھا کہ اگر یہ مشورہ یوسف علیہ السلام نہ دیتے یا اس مشورے کے اوپر ملک عمل نہ کرتا تو ہوتا یہ کہ وہ اگلے 7 سال کا قحط جو ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بھوک مری کا عالم پورے ملک کے اندر ہو جاتا۔ تو یوسف علیہ السلام کے مشورے کی بنیاد پر وہ نظام بنا اور پورا ملک بھوک مری سے بچا۔ اور ایک بات یہاں پر ہم سب کو سمجھنے کی ہے کہ یہ حالات جو آنے والے تھے وہ صرف مصر کے اوپر نہیں بلکہ مصر کے اطراف و اکناف کے سارے علاقے، جس میں سیریا بھی اور جس میں فلسطین بھی اور جس میں کنعان بھی، یہ سب کے سب اس میں داخل تھے۔ یہی تو وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے وہ بھائی تھے ملک شام میں، اور وہ غلے کی تلاش میں قحط سالی کی وجہ سے غلہ لینے کے لیے ملک مصر آئے تھے۔ تو یہ جو قحط پڑا تھا وہ قحط صرف مصر کا نہیں تھا بلکہ مصر کو لیے ہوئے اطراف و اکناف کے سارے علاقوں میں یہ قحط پڑا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے
پھر اس نظام کو سنبھالا آگے چل کے، اور اس حد تک سنبھالا کہ اطراف و اکناف کے سارے علاقوں کا یہ معاملہ ختم ہوا، اور یہ آسانی کے ساتھ یہ 14-15 سال سارے علاقوں کے بہت آسانی کے ساتھ گزرے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔